بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جناب ایک روزہ دورے پہ ترکی گئے اور ہم نے دیکھا جناب کہ وہاں پہ انہوں نے ایڈریس بھی کیا۔ آبجیکٹیوز کیا تھے؟ آبجیکٹیوز بالکل کلیئر تھے۔ آبجیکٹیو یہ تھے کہ جناب جہاں پہ ٹرکش کمپنیز جو ہیں، جو بڑی بڑی ٹرکش کمپنیز ہیں، ان کے جناب سی ای اوز، ان کے چیئرمینز، ان سے ملاقاتیں تھیں اور ان کو جناب بتانا تھا کہ آپ پاکستان میں آ کر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ سو جتنی بڑی بڑی ٹرکش کمپنیز تھیں وہاں پہ ہماری اینڈ سے جو لوگ گئے تھے وہ انرجی سے ریلیٹڈ تھے، مائنز اینڈ منرل سے، آئی ٹی سے اور ہاؤسنگ سے۔ سو ہمارے اینڈ سے یہ ڈیلیگیٹس گئے تھے، منسٹرز گئے تھے، اور وہاں سے ٹرکی سے جناب جتنے سی ای اوز تھے بڑی بڑی کمپنیز کے، ملٹی بلین کمپنیز کے جو سی ای اوز تھے یا چیئرمین تھے، ان سے ملاقاتیں تھیں اور انہیں بتایا گیا کہ جناب ایس آئی ایف سی بہت احسن طریقے سے کام کر رہی ہے اور آپ لوگ پاکستان میں آ کر انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو یہاں پہ ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں، ٹرکش کمپنیز جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں، ان کے اگر کوئی کنسرنز ہیں تو وہ بھی پریزیڈنٹ اردگان صاحب سے کہا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے، ان کے نالج میں لایا گیا ہے کہ کوئی بھی ان کے کنسرنز ہو، کسی قسم کے بھی کنسرنز ہوں، وہ جناب حکومت پاکستان کو بتائیں اور ان کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے گا۔ کچھ کنسرنز بالکل ہیں یہاں پہ کمپنیز کے، اور وہ جو مشکلات ہیں اگر ان کو کوئی ان کا پروفٹ جو ہے یہاں سے ٹرانسفر ہونے کی جب بات آتی ہے تو اس میں تھوڑے سے ہچز آ جاتے ہیں۔ وہ ہچز کیا ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، وہ بھی ایڈریس کر لیے جائیں گے۔ کہا یہ گیا ہے کہ ان کو بھی ایڈریس کر لیا جائے گا، کیونکہ پروفٹ جب وہ ٹرانسفر کرتے ہیں ملک سے باہر تو وہاں پہ ان کو تھوڑی سی پرابلمز آ رہی ہیں، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ ان کو بھی ایڈریس کر لیا جائے گا۔ ناؤ اس کے علاوہ جناب اگر دیکھا جائے تو ڈیفنس انڈسٹری جو ہے ٹرکی کی اور پاکستان کی، ٹرکی اور پاکستان کی جو ڈیفنس انڈسٹری ہے اس کی کولیبریشن جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے چل رہی ہے، اور اس میں اگر 2 سال کے عرصے کے آپ کے لاسٹ 2 ایئرس کی اگر میں بات کروں تو جناب وہ $1 بلین سے بھی زیادہ کراس کر چکی ہے۔ $1 بلین سے بھی زیادہ ڈیفنس انڈسٹری جو ہے ان کی کولیبریشن پاکستان کی اور ترکی کی جو ہے وہ $1 بلین سے بھی کراس کر چکی ہے پچھلے 2 سالوں میں، وچ از اے ویری ہینڈسم فگر، بڑی انکریجنگ فگر ہے جناب یہ۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو جناب ترکی جو ہے وہ سعودی عربیہ سے ایئرلی ہر سال تقریباً $5 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے۔ $5 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے ترکی سعودی عربیہ سے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی کرتا ہے۔ اور کیونکہ اسرائیل کے ساتھ ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ٹرکی کے، تو اسرائیل کے ساتھ بھی ٹرکی کی جو ٹریڈ ہے وہ بھی $5 بلین سے بھی زیادہ ہے، اور پاکستان سے پچھلے کچھ عرصے میں ٹریڈ جو ہے اس کے جو ٹارگٹس اچیو کیے جانے تھے وہ بھی $5 بلین تک کے تھے۔ ان کو بھی کوشش کی جائے گی کہ دوبارہ اس پہ ایفرٹس کی جائے اور ان کو اچیو کیا جائے، اور کیپیسٹی ہے، ایبلٹی بھی ہے، اور ان کو دوبارہ اچیو کرنے کے لیے بھی کوششیں جاری ہیں۔ ٹریڈ ہونی چاہیے، پاکستان میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، اور انویسٹر جو ہے اس کی زندگی آسان بنانی چاہیے، اور جتنے بھی ہچز ہیں حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایک لے ڈاؤن کرے پالیسی، اور ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک پالیسی لے ڈاؤن کرے تاکہ انویسٹر جو ہے بے جھجک یہاں پہ انویسٹمنٹ کرے۔ اور وہ اگر پالیسی لے ڈاؤن کرتی ہے حکومت تو پھر میرے خیال میں انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ ریوائیو ہو سکتا ہے۔ اب انویسٹر کا کانفیڈنس ریوائیو کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ چاہیے تو یہ تھا جیسے ہم نے ہمارے پورٹس تھے، یا کراچی میں پورٹس تھے، اور وہاں پہ ہم نے کام شروع کر دیا تھا جب ایران اور امریکہ کا کانفلکٹ شروع ہوا تھا، تو اس جتنی ٹریفک تھی
وہ ہمارے پورٹس کی طرف آنا شروع ہو گئی تھی، اور ہم نے بڑا اچھے طریقے سے پورٹس جو ہیں ان کو 2-3 پورٹس پہ کراچی میں ہم نے وہاں پہ کام شروع کر دیا، دن رات کام شروع کر دیا، اور اس کی ایک پالیسی تھی، اور اس میں ہم نے پروفٹ بھی کمایا پاکستان نے، اور اتنا پروفٹ پورے سال میں نہیں کمایا جتنا ہم نے 24-25 دنوں میں کمایا تھا انیشلی جب یہ کانفلکٹ شروع ہوا تھا۔ تو اسی طرح اگر حکومت پاکستان مزید یہاں پہ کوشش کرے کہ جناب ایک لے ڈاؤن کرے پالیسی، اور کلیئرٹی کے ساتھ لے ڈاؤن کرے کہ جناب یہ کمپنیز آئیں بے جھجک ہو کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں پاکستان کے اندر، اور جب ان کا پروفٹ یہاں سے لے کے جانا بھی چاہیں اپنے پروفٹ کو، تو وہ آسانی سے لے کر جا سکے، ان پہ کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور ان کو اگر کانفیڈنس ان کا ریوائیو ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں کوئی مشکل ایز سچ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گا کہ جناب جو یہاں پہ چل رہے ہیں، جو انیشیٹو ہم نے لیا تھا پاکستان نے انیشیٹو یہ لیا تھا کہ جناب جب دو ملکوں کے درمیان یعنی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب جنگ شروع ہوئی تو اس کانفلکٹ کو ہم نے میلو بھی کروایا، اس کو کسی حد تک ختم بھی کروایا، اور دونوں آرچ رائیولز کو 47 ایئرز کے آرچ رائیولز کو ہم نے ایک دوسرے کے سامنے بھی بٹھایا، اور ان کو جناب ایک دوسرے کے سامنے بٹھا کے جو کنسرنز تھے ان کے ایڈریس کروانے شروع کیے، پہلے اسلام آباد میں، پھر سوئٹزرلینڈ میں، پھر قطر میں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں دیر از اے پاسبلٹی کہ جناب ایک راؤنڈ جو ہے ورکنگ کمیٹیز کا جو ہے جو دونوں ملکوں کے درمیان بنی ہوئی ہے، امریکہ اور ایران کی جو ورکنگ کمیٹیز ہیں، ان کا اگلا جو سیشن ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ سو وہ جو 14 پوائنٹس ہیں جو لے ڈاؤن کیے گئے تھے ایم او یو سائن ہونے کے بعد، ایم او یو سائن ہوتے وقت، وہ سارے 14 پوائنٹس پہ اتفاق ہو جائے گا، اگر جو کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہو جائے گا، اور 60 دن کے اندر اندر ہو جائے گا، اور نہ بھی 60 دن کے اندر ہو تو اسٹریچ بھی کر جائے تو کوئی اس میں اتنی مسئلہ نہیں ہے، ہو جاتا ہے۔ اتنے آرچ رائیولز ہیں، اتنے ایشوز ہیں، پرانے آرچ رائیولز ہیں، ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کرنے میں تھوڑا ٹائم، تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ سو اینی ویز اگر وہ ایڈریس کر لیتے ہیں تو پھر یہ ایم او یو ایگریمنٹ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ اب قطر میں جو اس وقت مذاکرات ہوئے اس میں اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ پہلے نیوکلیئر کا ایشو تھا، اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی، اس پہ برین سٹارمنگ ہوئی، اس پہ ڈسکشنز ہوئی، اور پھر قطر میں اسٹریٹ آف ہرمز پہ بات چیت ہو رہی تھی۔ اب اسٹریٹ آف ہرمز کی کیا سچویشن ہے، نیگوسیشنز کس حد تک جائیں گے، کیسے ٹرن کریں گے، کیونکہ ریالٹی تو یہ ہے کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہیں امریکہ میں نومبر میں، اور اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل میں سپٹمبر اکتوبر میں بھی الیکشنز ہیں۔ سو اٹس اے ٹرکی سچویشن فار اسرائیل کے جو لیڈر ہیں ان کی بھی، نتن یاہو کی بھی، اور ٹرمپ کے لیے بھی جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں دوز آر آلسو راؤنڈ دا کارنر، اور ان کو بھی انہوں نے ایڈریس کرنا ہے، اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، اور ٹرمپ کی پوری کوشش ہوگی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مڈ ٹرم الیکشنز میں he wants to make it. Let's see وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور نیگوسیشن پہ بھی بات کر لیتے ہیں، اور ایگریمنٹ کس صورت میں بنے گا، کب تک بنے گا، 60 days کا ٹائم سپین جو ہے اسٹریچ ہوگا نہیں ہوگا، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب فارمر پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو آف پاکستان ٹو دا یونائٹڈ نیشن، جو 2 مرتبہ رہ چکے ہیں یونائٹڈ نیشن کے پرماننٹ ریپرزینٹیٹیو، منیر اکرم صاحب، وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان دونوں سے بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ جی سانو بھی تھوڑا جا ایجوکیٹ کر دو۔ منیر صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، نیگوسیشنز جاری ہیں، بڑی اچھی بات ہے، 2 آرچ رائیولز ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایم او یو جو ہے یہ ایگریمنٹ کی صورت اختیار کر جائے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم مشکل ہے، سوال مشکل ہے، اور اس میں آپ کے لیے بتانا بھی مشکل ہوتا ہے، بلکہ پوچھنا بھی میرے لیے مشکل ہوتا ہے، اور یہ کہا جائے کہ میں تھوڑا سا بہت تیزی کر رہا ہوں شاید، لیکن نہیں، میں تیزی نہیں کر رہا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اس لیے ان کے مطابق میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 14 پوائنٹس لے ڈاؤن کیے تھے
اور جن پہ بات چیت ہوئی پہلے 5 پوائنٹس پہ ہوئی اور مزید پوائنٹس پہ بات ہوگی، اس پہ کیا 60 دن کے اندر اندر ممکن ہے کہ جناب یہ سارا 14 پوائنٹس پہ یہ سارے اتفاق ہو جائے؟ ڈونٹ یو تھنک اٹس لائک اٹس ٹو شارٹ اے ٹائم؟ جی میری نظر میں اس جو یہ 60 دن کا جو پیریڈ ہے یہ بہت کم ہے. مسئلے جیسے آپ نے ذکر کیا ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ایران کے اوپر، یہ کافی پیچیدہ اور کمپلیکس اس کے حل ہوں گے، تو اس میں ٹائم لگے گا میری نظر میں. پر ایم او یو میں لکھا ہوا ہے کہ ٹائم ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، تو میری نظر میں ٹائم ایکسٹینڈ کرنا ہوگا اس مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. ٹائم ضرور ایکسٹینڈ کرنا ہوگا میری نظر میں. تو ٹائم کی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے. سو یہ اس چیز پہ تو اتفاق ہے. تو یہ 14 پوائنٹس جو ہیں آپ کے خیال میں اگر ایکسٹینڈ بھی ہو جائے ٹائم، تو یہ 14 پوائنٹس جو ہیں جو لے ڈاؤن کیے گئے ہیں اس پہ اتفاق ہو جائے گا؟ کیونکہ پھر ہی ایگریمنٹ بن سکتا ہے، اس سے پہلے تو مشکل ہو جائے گا. جی میری نظر میں دونوں فریقین چاہتے ہیں کہ جو ایم او یو ہوا ہے اس پہ اس کے جو نقطے ہیں اس پر اگریمنٹ ہو جائے. اس وقت دونوں طرف سے یہی خواہش ہے. پر جو مسئلے ہیں وہ بڑے مشکل ہیں، اور جو دونوں فریقین کی جو ڈومیسٹک کنسرنس ہیں اس کی وجہ سے مشکلات پیش آ سکتی ہیں. امریکہ کی طرف سے کافی تنقید ہو رہی ہے ٹرمپ صاحب کی کہ آپ کو اس معاہدے سے کچھ ملا نہیں ہے. تو اگر ان کو یہ ایران کے جوہری پروگرام کے اوپر کوئی تیز رفت نہیں ملتی ہے، کوئی کنسیشن نہیں ملتی ہیں، اگریمنٹ نہیں ہو سکتی ہے جوہری پروگرام پہ، تو پھر ان کے اوپر کافی پریشر ہوگا کہ آپ نہ مانیں آگے جا کر. اور جو مڈ ٹرم الیکشن جب ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ٹرمپ صاحب کے اوپر جو پریشر ہے، امیجیٹ پریشر ہے کہ اکانومی پر امپیکٹ نہ ہو، ہرمز کھلا رہے اکثر، وہ پریشر ہٹ جائے گا. تو پھر ان کی آپ پھر ہارڈن ہو سکتی ہے. اسی طرح سے ایران بھی دیکھے گا کہ جی یہ جو سینکشنز اٹھا رہے ہیں وہ سینکشنز کس قسم کے اٹھا رہے ہیں، کس رفتار سے اٹھائیں گے، اس پہ کیا کنڈیشن لگائیں گے. اور سب میں اہم چیز کہ ہرمز کا اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہرمز کے اوپر ہمارا کنٹرول ہو، کچھ نیشن ہوگی، وہ میری نظر میں امریکہ نہیں مانے گا، نہ خلیج کے ممالک مانیں گے، نہ دنیا مانے گی. اس کا جو حل نکالنا ہوگا وہ بالکل کمپرومائز ہوگا، اور جس میں ایران کو پورا اختیار نہیں ملے گا ہرمز میں. وہ ایران کو منظور ہوگا یا نہیں ہوگا. تو میرے خیال میں یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ یہ کیسے تیز رفتار اس پہ آگے کیا پروگریس ہوتا ہے، کن چیزوں پہ پروگریس ہوتا ہے، اور پھر جو رویہ کیا بنتا ہے دونوں فریقین کو. تو پوزیشن اس وقت تو چاہتے ہیں کہ پروگریس ہو، پر اگر پروگریس صحیح نہیں طریقے سے نہیں جاتا ہے دونوں طرف کے، تو یہ ٹوٹ سکتا ہے، پھر جنگ کی حالات پھر آ سکتے ہیں. اسی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو مذاکرات ہیں اس کو سکسیس کرنا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن منیر صاحب یو سیئنگ کہ اس کو ہم رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ جنگ دوبارہ شروع نہیں ہوگی، تو اس کے چانسز ہیں، the chances are still there. جی اگر یہ مذاکرات صحیح نہیں جاتے ہیں، اگر جوہری پروگرام پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، اگر ہرمز پہ کمپرومائز نہیں ہوتا، اگر لیبنان کی جنگ اسرائیل جاری رکھتا اور جو ریلیف ہے اس میں ایران کو پورے مطمئن نہیں ہوتا کہ سینکشنز ہٹائے جا رہے ہیں، تو یہ نیگوسیشن پھر ٹوٹ سکتی ہیں. اگر نیگوسیشن پھر ٹوٹ جائیں گی تو پھر اس میں جنگی یعنی کہ ٹینشن بڑھ جائے گی. اگر جنگ شروع بھی نہیں ہوتی ہے تو ٹینشن ضرور بڑھ جائے گی اور مسئلے کافی پیچیدہ ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ موقع ہے، یہ 60 دن اور یا 30-40 اور دن ملیں، یہ موقع ہے کہ یہ جو مسئلے ہیں، یہ 3-4 مسئلے جو ہیں، ان کے اوپر اگر ان کو حل کر سکتے ہیں، ان پہ منوا سکتے ہیں دونوں فریقین کو، تو یہ ونڈو آف اپرچونٹی ہے. جو مڈ ٹرم الیکشنز ہو جائیں گے اس کے بعد میں مشکلات پھر آ سکتی ہیں میرے لیے. مطلب کہ میں
اس کو اگر آپ کی بات کو میں تھوڑا سا سم اپ کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو چاہیے کہ وہ ابھی جو ایران شوڈ گریب دا اپرچونٹی بیفور دا مڈ ٹرم الیکشنز، اور اسی وقت جو کچھ اگر ایگریمنٹ کی طرف چلا جائے تو بہتر ہے، اور اگر مڈ ٹرم الیکشنز میں اف ٹرمپ میکس اٹ یا میجورٹی لے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ایران کے لیے پھر اٹس گوئنگ ٹو بی سچویشن، رائٹ؟ جی دیکھیے رانا صاحب، مڈ ٹرم الیکشن میں یا جیتتا یا ہارتا ہے ٹرمپ، اس سے فرق نہیں پڑے گا. صرف یہ ہے کہ ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے اس کے اوپر پریشر ہے کہ اکانومی ٹھیک ہو جائے، انفلیشن نہ ہو. جو مڈ ٹرم الیکشن ہو جائے گا وہاں اگر ہار بھی جاتا ہے تو اس نے پھر دیکھنا کہ اگلے 2 سال میں پریزیڈنشل الیکشن جو ہوگا ریپبلکنز کا، تو اس میں اس نے کچھ پھر بنانا ہوگا اپنے آپ پوزیشن. اب وہ پوزیشن کمپرومائز سے بن سکتی ہے، کوپریشن ایران کے ساتھ، یا ایران کے ساتھ پھر کانفرنٹیشن سے بن سکتی ہے. اسرائیلی لابی تو کوشش یہی کر رہی ہے کہ جی واپس کانفرنٹیشن ہو. تو یہ سب دیکھنا ہوگا کہ یہ کہاں تک، یہ کس طریقے سے اور کتنی جلدی معاہدہ کروا سکتے ہیں ہم. یہ 3-4 جو مسئلے ہیں، ہرمز کا مسئلہ ہے، لیبنان کا مسئلہ ہے، سینکشن کا مسئلہ ہے، جو ان کا پروگرام اس کا مسئلہ ہے. ان چاروں چیزوں پر اگر صحیح طرح سے پروگریس نہیں ہوتی ہے تو پھر حالات پھر بگڑ سکتے ہیں. اوکے، تو یہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو مطلب کہ جو اسرائیل ہے وہ تو حماس کے ساتھ، وہ تو ایز سچ حزب اللہ کے ساتھ وہ ایز سچ کوئی ایگریمنٹ تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر ان کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا تو پھر یہ ایگریمنٹ کیسے ہوگا؟ کیونکہ پھر وہ اس کے ساتھ وہ پن اپ کیا ہوا ہے انہوں نے، ایران نے، کہ جناب وہاں پہ اسٹرائکس بند کرے اسرائیل لیبنان میں، اور امریکہ شوڈ پٹ ہز فٹ ڈاؤن. تو وہ کیسے ہوگا پھر؟ ایگریمنٹ کی کیا صورت بنے گی؟ دیکھیں، لیبنان میں بھی بڑے مسئلے پیچیدہ ہیں. جو اس معاہدے میں MOU میں لکھا گیا کہ سیز فائر ہوگا، جس میں لیبنان میں بھی سیز فائر، تو سیز فائر تو منوا لیا، ٹھیک ہے. پھر امریکہ نے پھر لیبنیز حکومت کے ساتھ اور اسرائیلی حکومت کے ساتھ دوسرا معاہدہ کروایا سیپریٹ، اور اس معاہدے میں حزب اللہ جو پہلا جو قدم لینا ہے وہ حزب اللہ کے اوپر رکھا کہ جو آپ پہلے حزب اللہ ڈیزائن ہوگا پھر اسرائیلی فورسز نکلیں گی. وہ اوبیسلی حزب اللہ کو نہیں منظور ہے، اس نے ریجیکٹ کر دیا. تو اب اسرائیل کے پاس ایکسکیوز ہے کہ واپس وہ جاری کرے. تو اس لیے ضروری ہے یہ جو سوئٹزرلینڈ میں جو ڈی کنفلکشن میکنزم بنایا تھا لیبنان کے اوپر، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ایران اور امریکہ کی بات چیت ہونی چاہیے کہ بھی یہ لیبنان میں سیز فائر تو ہو گیا، اگر سیز فائر اس کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ اگر اسرائیلی فوجیں اور حزب اللہ کی ڈسارمنٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. ایسا نہیں کہ پہلے ایک یعنی کہ اسرائیل کی آکوپیشن جاری رہے اور حزب اللہ کا ڈیزائن کریں آپ پہلے، وہ نہیں مانیں گے. اچھا چلیں، میں دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں. میں ذرا ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لوں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں، جیسے منیر اکرم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن لے ڈاؤن کیے ایران نے اس وقت، تو اس پہ تو کوئی بھی نہیں مانے گا، نہ GCC کنٹریز مانیں گی، نہ یہ لوگ نہیں مانیں گے کہ اگر وہاں پہ ایران کہے جی کہ جو آئے گا جائے گا، مجھے ٹیکسز دے یا لیوی دے یا واٹ ایور نیم یو کال اٹ، تو وہ آپ دیں تو پھر یہاں سے جا سکیں گے. کیونکہ یا میری وہاں پہ میری بنتی ہے 21 ناٹیکل مائلز تک. 21 ناٹیکل مائلز ہے جو بھی ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا درست کر دیجیے گا. تو وہ میری بنتی ہے جناب ساری ٹیریٹری، تو اس میں سے جو بھی گزرے گا مجھے کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا. سو اگر ایسا ہی ہے اور اسی چیز پہ وہ قائم رہتا ہے ایران، تو پھر کیا سچویشن بن سکتی ہے؟ جی السلام علیکم رانا صاحب اور منیر اکرم صاحب، السلام علیکم. جی میرے خیال میں تھوڑا سا اس میں 1-2 باتیں اگر ہم دیکھ لیں جو میری سمجھ کے مطابق کچھ ایسی ہیں کہ یہ 14 پوائنٹس تو چارٹ ڈاؤن کر لیے گئے، لیکن جو اس میں سب سے بڑی چیز مجھے جو نظر آتی ہے وہ دونوں سائیڈوں کی پرائورٹی ہے کہ کون سے ایشو کو پہلے اور کون سے ایشو کو بعد میں ڈیل کرنا ہے. اچھا، تو
اس حوالے سے میرا خیال ہے جیسے ابھی دوحہ میں ابھی بات ہو رہی تھی، تو دوحہ میں اگر آپ دیکھیں تو صرف 2 پوائنٹس کو رکھا گیا ہے، جس میں کہ فنڈز کی ریلیز ہے جو کہ 6 بلین اور اس کے بعد یہ 12 بلین ٹوٹل ہیں جو اس کو کیسے ریلیز کیا جائے گا، اور اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو نیوکلیر والا پارٹ ہے فی الحال اٹ از ناٹ آن دا ٹیبل ایٹ لیسٹ ان دوحہ. اچھا. اور اب یہ والی جو بات ہے، اسی طریقے سے امریکن سائڈ جو ہے وہ بہت ایگر ہے کہ وہ نیوکلیر ایشو کو پہلے ڈیل کرے اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیٹ آف ہرمز کو. جیسے منیر صاحب نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہ ان کے لیے اس وقت جو پرائرٹی ہے وہ ہے جو الیکشنز آ رہے ہیں، اور الیکشنز میں جو 2 چیزیں ان کو شو کرنی ہے پبلک کے لیے کہ بینگ اے سپر پاور ہم نے یہ 2 چیزیں اس وار میں اپنے ساتھ ہم نے یہ ایز اے فتح کے طور پہ 2 فلیگز لیے ہیں، وہ یہ 2 چیزیں ہیں. جبکہ ایران کے پاس جو چیز لیوریج ہے، جیسے ہم نے دیکھا کہ اسٹیٹ آف ہرمز اس کا سب سے بڑا کنٹرولنگ لیور ہے. اور اس کے علاوہ میں جیسے بات کرتا ہوں کہ ایران کی جو ٹوٹل اسٹریٹجی ہے وہ 4 ایچ کے اوپر ہے. پہلا ایچ ہے حزب اللہ، دوسرا ہے ہوتیز، تیسرا ہے حماس اور چوتھا ہے ہرموز. تو یہ 4 ایچ کو وہ ایکچولی کنٹرولنگ ٹولز کے طور پہ رکھ رہا ہے. ٹھیک. اور اس حوالے سے اتنا جلدی اس کے اندر سولوشنز تو ظاہر 60 دنوں میں سب چیزوں پہ آنا مشکل ہے، لیکن اسٹیٹ آف ہرمز پہ جو 2 پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایران اپنی بات چیت کر رہا ہے، اور وہ ہے اس کی کہ جو ہسٹوریکل کلیم ہے ایرانین سویلائزیشن کا، تقریباً یہ 5000 سال پرانا ہے کہ اسٹیٹ آف ہرمز جو ہے وہ ان کی ٹیریٹری ہے، اور وہ اس کو ٹیریٹوریل واٹر کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اتھارٹی وہ اس میں منوانا چاہتے ہیں کہ ایران کی اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر جو ہے اس کو ریکگنائز کیا جائے انٹرنیشنلی کہ یہ ایران کا. بٹ ڈاکٹر صاحب دا پوائنٹ از کہ یہ ورکیبل ہے، کیونکہ منیر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ اگر اسی پہ زور دیتا رہا ایران تو پھر گلف کنٹریز کے لیے بھی ایک ایشو ہوگا، باقی جو ٹریفک وہاں سے گزر رہی ہے اس کے لیے بھی ایشو ہوگا، وہ شاید اس چیز کو نہ مانے جیسے منیر صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ اچھا، اب اسی کے ساتھ میں کنٹینیو کر لیتا ہوں کہ دوسرا پوائنٹ جو ہے اس کا، جس طرح آپ نے کہا کہ اس پہ لیوی کا ہے، فی کا ہے، یہ 2 پوائنٹ ہے بیسیکلی جس پہ بات چیت ہو رہی ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ جو 14 پوائنٹ جب لکھوائے گئے اس کے اندر ایران نے 60 دن کے لیے جو بلاکیڈ اٹھانا اور اس میں فری ٹریڈ کو انشور کرنا، وہ ایران کے لیے لکھوایا تھا کہ ایران ول انشور فری ٹریڈ اینڈ سیف نیویگیشن فار دی انٹرنیشنل شپنگ، اور اس میں وہ ان کا کام ہے. اب اسی وجہ سے تھوڑا سا جو پوائنٹ ابھی ہے مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ ایران نے اپنے جو چینل بنایا ہے فری ٹریڈ کے لیے وہ اس میں سے الاؤ کرنا چاہتا ہے، جبکہ امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنے طور پہ جو ساؤتھ کا جو پورشن ہے جو کہ عمان کا ہے وہاں سے انہوں نے کچھ شپس کو گزارنے کی کوشش کی، جس کے اوپر یہ پچھلے دنوں کچھ شوٹنگ بھی ہوئی، اور بلکہ کل یا پرسوں ایک شپ وہاں پہ گراؤنڈ بھی ہوا ہے، اس لیے کہ جو عمان والی سائڈ ہے اس کے اندر کافی شیلو پیچز ہیں، تو یہ مسائل ان کو پڑے ہوئے ہیں. تو ایران یہ چاہ رہا ہے کہ میرا یہ کنٹرول اس کے اوپر رہے ایون 60 دنوں کے اندر بھی. اور جبکہ امریکہ کا یہ ہے اور باقیوں کا آئی تھنک اس کے اوپر یہ ہے کہ ایک گلف کنٹریز انکلوڈنگ عمان اینڈ ایران کو ملا کے ایک گورننگ میکنزم بنایا جائے، جیسا کہ ٹرکی میں بھی ہو رہا ہے. ٹرکی نے بھی اسی طریقے سے اپنی جو ڈارڈینل اور باسفورس جو ان کی ہیں ہسٹوریکل ان کے اسٹریٹس ہیں جو کہ بلیک سی کے ساتھ ان کو جوڑتے ہیں، وہ انہوں نے اس کے اوپر اپنی اجارہ داری قائم رکھی ہوئی ہے. تو ہسٹوریکل کلیمز کے اوپر اس طریقے سے تو چیزیں ہیں، اور اس وجہ سے جیسے آپ نے کہا کہ دنیا نہیں مانے گی، لیکن ایران جو ہے وہ تو دیکھیں ٹریڈ کو فری کرنے میں اس سے کوئی ایشو نہیں ہے. ایران کا مسئلہ ہے اس کی سوورینٹی کا. اگر یہاں سے شپس کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں اندر جو کہ ایران کی سوورینٹی کے خلاف استعمال ہوں گے، وہ الاؤ کرنے کو تیار نہیں ہے. دیکھیں اگر ٹرانزٹ پیسج جو یونائٹڈ کنونشن آن لا آف دا سی ہے، اگر وہ اس کو ٹرانزٹ پیسج کے طور پہ لیں جو کہ اس کے اندر دیا ہوا ہے، تو اس کے اندر جو شپنگ یہاں سے گزرتی ہے اس کے کارگو کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی. لیکن اگر اس کو ٹیریٹوریل واٹر کر کے اس میں انوسنٹ پیسج لے لیں
تو انوسینٹ پیسج میں جو بھی شپ جائے گا وہ ایران کو اپنی تمام چیزیں بتائے گا کہ میں کس کام کے لیے جا رہا ہوں، کیا چیزیں ہیں. جیسے پہلے ابھی انہوں نے اپنا لے ڈاؤن کیے ہوئے ساری چیزیں. جی وہ انہیں پروسیجر کی IRGC بالکل اسی طریقے سے ابھی کر رہا ہے. ان کے پاس پوری ایک لسٹ ہے، تقریباً 40 ایلیمنٹس ہیں جو اس میں ڈالے ہوئے ہیں انہوں نے. تو جو شپ آ رہا ہے جا رہا ہے وہ ان کو تمام وہ ایلیمنٹس فل اپ کر کے دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. منیر صاحب مجھے ایک بات سمجھائیے گا، یہ دیکھیں ہم نے دیکھا غزہ میں جو کچھ ہوا، جو اسرائیل نے کیا، اس کے بعد جتنا ٹنل نیٹ ورک تھا وہاں پہ اس کو ڈسٹرائے کیا اسرائیل نے، اور پوری چیزیں جس طریقے سے وہ ان کو نیٹ ورک کو ڈسٹرائے کر سکتا تھا اس نے کیا، غزہ میں بھی اور ساری غزہ کی پٹی میں بھی، اور فلسطین کا بھی جو جتنا ایریا تھا اس میں جتنی بھی وہاں پہ تھے، اس کو جیسے بھی کہہ لیں جو ٹیکٹکس تھے، وار ٹیکٹکس جو یوز کیے جاتے ہیں پراکسیز کے، ان کو بھی ڈسٹرائے کیا اسرائیل نے. اب یہاں پہ آ کے لیبنان میں آ کے کیوں اسرائیل چاہے گا، اف وی پٹ آور سیلز ان اسرائیل شوز، تو ہمیں اس طریقے سے اگر سوچنا شروع کریں ہم کہ بھائی ہم وہ کیوں چاہے گا کہ جب ساری چیزیں میں آلموسٹ ٹیک اوور کر چکا ہوں، ختم کر چکا ہوں، کیونکہ ایران جو ہے واز نون اینڈ فار لائک پراکسی وارز، اور اگر وہ ساری چیزیں تقریباً ہینڈل کر چکا ہوں، تو پھر یہ یہاں پہ آ کے حزب اللہ کو میں ہینڈل کرتے کرتے چھوڑ جاؤں، مطلب اٹس انفنشڈ بزنس فار اسرائیل. ڈونٹ یو تھنک سو؟ وہ کیوں اس کو چاہے گا کہ وہ جناب کوئی نہ کوئی پیچ اپ کر کے تو سائڈ لائن ہو جائے اسرائیل؟ مطلب ایک ہائپوتھیٹیکل تھنکنگ ہے، بلکہ اٹس لائک اے ریالٹی چیک آلسو. اسرائیل تو نہیں چاہتا ہے کہ جنگ رکے. جی ہاں، اسرائیل تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے گی، اور جو اس کی آکوپیشن ہے لیبنان میں اس کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اس پر یہ ان کو ذرا شک ہوا ہے کہ حزب اللہ کی طاقت جو پہلا 244 میں جو مارا تھا حزب اللہ کو، انہوں نے کہا ہم نے ختم کر دیا حزب اللہ کو. اب جب یہ جنگ ہوئی ہے اس میں حزب اللہ نے کافی ان کو مشکلات دی ہیں، کافی اسرائیلی فورسز کو کافی انہوں نے اٹیک کیا، ڈرونز اٹیک، ٹف ٹائم دیا اسرائیل کو انہوں نے. جی تو اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جنگ رکے، وہ تو امریکہ اس سے کہہ رہا ہے کہ جنگ رکے ہیں، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جو بڑا معاہدہ ہے ایران کے ساتھ، یہ معاہدہ ہو جائے، سیز فائر رہے، ایران کہتا ہے پورے خطے میں سیز فائر ہو، لیبنان شامل. وہ مان گیا امریکہ، تو امریکہ اسرائیل کو روکنا چاہتا ہے. نیتن یاہو تو چاہتا ہے کہ جنگ جاری رہے، الیکشن پوسٹپون ہو جائیں، اور اس کی جو کورٹ کیسز نیتن یاہو کے خلاف ہیں، جس دن جنگ یہ ختم ہوگی اس کو کورٹ کا سامنا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ جناب جنگ جو ہے جاری رہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے جی. یو ٹوک آؤٹ ٹائم فار می. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو میرے ساتھ موجود ہوں گے شفیع جان صاحب، جن کا تعلق PTI سے ہے. شفیع جان صاحب سے ذرا پوچھ لیں، کیونکہ PTI نے کہا ہے کہ دے ول اسٹے اوے فرام آزاد کشمیر الیکشنز. ان کا بائیکاٹ کیا ہے جناب انہوں نے. بائیکاٹ کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ کمیٹیوں میں PTI آلریڈی نہیں ہے، وہاں پہ بھی نہیں جا رہی، اور اس کے علاوہ اگر AJK سے بھی الیکشنز میں پیچھے ہٹ گئی ہے، بائیکاٹ کر رہی ہے. واٹ ایگزیکٹلی آر دا پلاننگ؟ کیا ان کے مائنڈ میں ہے کیا چیز؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد شفیع جان صاحب سے پوچھتے ہیں. PTI کمیٹیز میں بھی نہیں جا رہی جناب، اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آزاد کشمیر میں بھی الیکشنز کا بائیکاٹ کر رہی ہے PTI. وجوہات کیا ہے؟ کرنا کیا چاہتی ہے PTI؟ اس پہ ہم بات کریں گے. جیسے میں نے آپ کو بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا، شفیع جان صاحب سے بات کریں گے. شفیع جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شفیع جان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، آپ کا شکریہ. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ویسے ہی ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کا کرم. شفیع جان صاحب ہو گیا AJK میں بھی آپ الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے، کمیٹیز میں بھی نہیں جا رہے. یہ کیا کوئی انسٹرکشنز ہیں آپ کو عمران خان صاحب کی طرف سے کہ آپ نے کمیٹیز میں بھی نہیں جانا اور الیکشن سے بھی باہر رہنا ہے آزاد کشمیر کے؟ اور اگر یہی انسٹرکشنز ہیں تو اس سے آگے پھر کیا آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ مبشر صاحب دیکھیں، دو چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. جہاں تک کمیٹیوں کی بات ہے، وہ تو کلیئرلی عمران خان صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ جتنی بھی کمیٹیاں ہیں اس کو چھوڑ دیا جائے. تو ہمارے جتنے بھی ممبران تھے انہوں نے فوراً تمام کمیٹیز کو چھوڑا، PAC کو چھوڑا گیا،
اور جہاں تک کشمیر کے الیکشن کی بات ہے تو دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا. میری یہ ذاتی خواہش بھی تھی کہ تحریک انصاف اس الیکشن میں حصہ لیتی، کیونکہ میں یہ ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سیاسی میدان جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن پارٹی کا جو فیصلہ ہے سب اس فیصلے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا گیا. ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو کشمیر کی اس وقت حالات ہیں، وہاں پہ جس قسم کے احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں پہ جس طریقے سے کشمیری عوام اپنے حق کے لیے سڑکوں پہ ہیں، ان حالات میں وہاں پہ الیکشن کا کنڈکٹ کرنا ایک سوالیہ نشان ہے. پھر اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان حالات میں جو کشمیری ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے ووٹ کا جو طاقت ہے اس کا استعمال کیسے کریں گے، کیا وہ آزادانہ طور پہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایک تو یہ بہت بڑی وجہ تھی. اور دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تحریک انصاف کا جو انتخابی نشان تھا اس کو ریسٹور کیا گیا. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس فیصلے کے خلاف پٹیشن جمع کرتی ہے اور دوبارہ ہم سے نشان چھینا جاتا ہے. اور اسی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات بھی کرانے ہیں. تو کس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے ایک منصفانہ الیکشن کنڈکٹ کروائے گی جب اس کا رویہ تحریک انصاف کے متعلق یہ ہے؟ تو اس کی ساکھ ہی متاثر ہو گئی ہے. آپ نے جی بی الیکشن میں دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے تحریک انصاف کی پولیٹیکل سپیس کم کی گئی. پنجاب کی بائی الیکشن میں اگر آپ دیکھ لیں تو تحریک انصاف کے لیے کوئی پولیٹیکل سپیس وہاں پہ نہیں تھی. تو یہ جو رویہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا تحریک انصاف کے متعلق ہے، ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کشمیر کے جو حالات ہیں، جس طریقے سے وہاں پہ ایکشن کمیٹی سڑکوں پہ ہیں، جی آپ نے ذکر کیا اس کا، آپ نے ذکر کیا شفیع جان صاحب. ان حالات میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہمیں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا تھا. لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ تحریک انصاف بائیک آؤٹ کر رہی ہے. لیکن شفیع جان صاحب آپ نے شروع میں ایک بات کہی تھی اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ، میں اس کو بڑا اہمیت دوں گا اس کی. اس کا لگتا یہ ہے جو آپ کی گفتگو ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ تھی، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ میں جناب الیکشنز میں پی ٹی آئی کو حصہ لینا چاہیے اور کوئی میدان بھی کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کہاں سے انسٹرکشنز آئی؟ یہ ساری متفقہ فیصلہ تھا پی ٹی آئی کا یا آپ کو اڈیالہ سے یہ انسٹرکشنز آئی ہیں؟ کیا ہاؤ ڈڈ اٹ ورک؟ کیسے یہ فیصلہ کر لیا کہ دیکھیں اس وقت پارٹی کے اندر مبشر صاحب ایک پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے. عمران خان صاحب کے لگائے ہوئے لوگ پارٹی کے اندر موجود ہے، جنرل سیکرٹری ہے، چیئرمین صاحب ہے. اور پھر ہم نے جو کشمیر کی ہماری سیاسی قیادت ہے ان کو بھی بلایا گیا اور 3 سے 4 دن مسلسل یہ پروسیس چلتا رہا. 3 سے 4 دن مسلسل اس پہ گفتگو ہوتی رہی. اور پھر ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا کشمیر کی لیڈرشپ کے ہمراہ کہ اس الیکشن میں حصہ نہ لیا جائے تو بہتر ہے. تو یہ جو فیصلہ تھا یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے لیا، جو پارٹی کے اندر ایک پولیٹیکل کمیٹی موجود ہے اس سے کنسلٹ کیا گیا اور اس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا. اچھا ایک اور بات بتائیں، یہاں پہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں اور کہ جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ جناب آپ آ کے مل کے بیٹھیں، اور آپ پی ٹی آئی والے کو کہا ہے کہ آپ آ کے بیٹھ کے بات چیت کریں. تو جب آپ کو بار بار پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مل کر بیٹھیں اور یہ بات رانا ثناءاللہ ٹی وی پہ بھی آ کے کہہ رہا ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں نہیں بیٹھتے؟ واٹ از دا ریزن؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سیاسی لوگ ہیں، تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے اور ہم بات چیت پہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 سے 4 دفعہ ہم چیزوں کو آگے لے کے بڑے مذاکرات کی شکل میں، لیکن وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئی. اور ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوئی کہ جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. ہم نے جب بھی عمران خان صاحب کی بات ان سے کی ہے، ہم نے کبھی ان کی رہائی کی بات ان سے نہیں کی. ہاں رسائی کی بات ہم نے ضرور کی ہے، ہم نے ملاقات کی بات کی ہے، بیٹوں سے بات کرنے کی بات کی ہے، طبی سہولت کی بات کی ہے، وکلا کے ملنے کی بات کی ہے، جو ان کے بنیادی حقوق ہے اس پہ بات کی ہے، جیل مینول کی بات کی ہے. ہم نے جب بھی ان سے بات کیا ہے ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. اور یہ ایک عام ذہن میں سوال اٹھتا ہے سب کہ اگر آپ کسی کنفلکٹ میں ہیں کسی کے ساتھ، جب 2 فریق بیٹھتے ہیں تو بات بھی ان سے ہوتی ہے جن کے پاس اختیار ہوتا ہے. آپ کبھی بھی بات ان سے نہیں کریں گے جو کہ آپ کو کہتا ہو کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، میں ان سے کنسلٹ کروں گا. جب ایک ملک کا وزیر اعظم ایک وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون پہ یہ کہتا ہے ملاقات کے حوالے سے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، تو اس سے زیادہ بے اختیاری کیا ہوگی؟ دیکھیں مذاکرات کے لیے ان کو اپنے رویوں پہ بھی سوچنا پڑے گا. اس قسم کی رویوں جو رویے ان کے ہیں جو غیر جمہوری رویے ہیں، جس طریقے سے پولیٹیکل سپیس تحریک انصاف کی کم کر دی گئی ہے، جس طریقے سے انتخابی عمل میں تحریک انصاف کو یہ باہر رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس رویوں کے ساتھ ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی.
ہم مزید ٹائم ضائع نہیں کر سکتے. ہم نے 3-4 دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہم نے اچکزئی صاحب کو بھی یہ میسج دیا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں, یہ ہماری سی بی ایمز ہیں. اگر گورنمنٹ اس پہ بات کرنے کو تیار ہے تو بالکل آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. ان میں سے سب سے پہلے جو ہماری مینڈیٹ کی واپسی ہے, فریش الیکشن ہے, نئی ای سی پی کی تعیناتی ہے, 64,000 ایف آئی آرز کی واپسی ہے, عمران خان صاحب کی بنیادی سہولیات جو ان کو جیل میں نہیں مل رہی اس کی ریسٹوریشن ہے, خان صاحب کی بیماری کے حوالے سے ان کی شفٹنگ ہے ہاسپٹل, ذاتی ڈاکٹر کی رسائی ہے, ملاقات ہے بہنوں کے ساتھ, بیٹوں سے بات کرنے کی بات ہے اس میں, بشرا بی بی کا ذکر ہے اس میں, جو ہمارے کوٹ لکھپت میں جو ہمارے سیکنڈ ٹیئر شپ ہے لیڈرشپ کی, جو عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں, ان کی بات ہونی ہے. اگر گورنمنٹ ان ایشوز پہ بات کرنے کو تیار ہے, بالکل اچکزئی صاحب کو اختیار ہے کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے اور اس چیزوں کو آگے بڑھائیں. لیکن مجھے اس بات کا اندازہ بھی ہے. ایک منٹ شفیع جان صاحب, تو آپ نے جب یہ ساری چیزیں سارے اپنے کنسرنز جو ہیں اچکزئی صاحب کو دیے, تو اچکزئی صاحب نے یہ سارے کنسرنز پرائم منسٹر صاحب کو پہنچائے ہیں یا صرف اچکزئی صاحب تک ہی محدود ہیں یہ ساری چیزیں؟ نہیں دیکھیں, اس وقت تو کوئی پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا. اگر کوئی پروسیس سٹارٹ کریں گے اچکزئی صاحب, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ پروسیس سٹارٹ کرنے کی بات نہیں ہے شفیع جان صاحب. وہ کہہ رہے ہیں جناب رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جناب آ کے بیٹھیں, یہ بیٹھتے نہیں ہیں. تو آپ اپنا اچکزئی صاحب ان کے سامنے کو مدعا رکھیں گے تو پھر آپ لوگ بیٹھیں گے نا. آپ نے ابھی تک مدعا ہی نہیں رکھا, ابھی تو صرف ٹی وی پہ آپ بات کر رہے ہیں نا. نہیں دیکھیں ہم نے اچکزئی صاحب کے ساتھ یہ ساری چیزیں شیئر کی ہیں اور ان کو یہ کہا ہے اگر آپ بیٹھیں گے تو آپ ان بنیادوں پہ ان کے ساتھ بات کریں گے. لیکن اچکزئی صاحب کوئی ٹی او آرز تو بھیجیں گے نا, وہ ٹی او آرز ہی سمجھ کے آگے آپ کریں گے جب تک نہیں پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اچکزئی صاحب. نہیں, ابھی تک تو کوئی ٹی او آرز نہیں بھیجی گئی, نہ ہی اچکزئی صاحب نے کوئی میسج ان کو کنوے کیا. تو نہیں بھیجی گئی نا. دیکھیں بات رانا صاحب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پروسیس سٹارٹ ہوگا تو پروسیس کی جو بنیادی نکات ہے وہ یہ ہیں, یہ بنیادی نکات ان کے سامنے رکھے جائیں گے. اگر وہ ان پہ بات کرنے کو تیار ہیں تو بالکل ہم بات کرنے کو تیار ہیں. ہم سیاسی لوگ ہیں, بات چیت سے ہی عمل نکالنا چاہتے ہیں, لیکن ان کی جو غیر جمہوری رویے ہیں اس کو ترک کرنا ہوگا. اچھا, ابھی اب کئی آوازیں یہ بھی آ رہی تھی کہ جناب پھر آپ لوگوں کے اندر سے ہی آوازیں نکلنا شروع, کیونکہ یہ تو اندر کے بھی بڑے مسائل ہیں نا آپ کے. تو چلے ٹھیک ہے, وہ آپ لوگ جانے, آپ کی پارٹی جانے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اندر سے آوازیں آنی شروع ہو گئی تھی جی کہ ایک مرتبہ پھر جیسے پہلے ایک غلطی کی تھی کہ جناب اسمبلیز ڈیزالو کرنے کی, ایک مرتبہ پھر یہاں پہ آوازیں آنی شروع ہو گئی تھیں آپ لوگوں کی طرف سے کہ جناب اسمبلیز سے باہر نکل آتے ہیں, استعفے دے دیتے ہیں. وہ کیوں؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس تمام تر چیزوں کا اختیار عمران خان صاحب کے پاس ہے. انہوں نے کہا کمیٹیاں چھوڑی جائیں, ہم نے کمیٹیاں چھوڑ دی. اگر خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسمبلیاں بھی چھوڑنی چاہیے تو بالکل ہم 2 سیکنڈ نہیں لگائیں گے, اسمبلیاں چھوڑیں گے. لیکن تمام تر اختیار جو ہے وہ خان صاحب کا ہے, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے من و ان قبول کیا جائے گا. عمران خان صاحب سے اس وقت ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی, جب بھی ملاقاتیں ہوں گی جو بھی وہ رائے عمل دیں گے. ایک دفعہ پہلے اسمبلیز ڈیزالو ہوئی تھی جب آپ لوگوں کی حکومت گئی تھی, تو دیٹ واز اے رانگ موو. تو ایک مرتبہ پھر آپ اسمبلی سے باہر نکلیں گے. ان اسمبلیوں کے چھوڑنے سے پاپولیرٹی کو بھی تو ملی تھی تحریک انصاف کو, عمران خان صاحب کو جو پاپولیرٹی ملی وہ آج تک قائم ہے. اور عمران خان صاحب کے قید کا جو مین ریزن ہے وہ پاپولیرٹی ہے. وہ پاکستان میں اس وقت تمام شخصیات سے جو ہیں وہ پاپولر ہیں, اور یہ پاپولیرٹی ہی. آپ لوگ تو شفیع جان صاحب, آپ لوگ تو کہتے تھے کہ عمران خان آپ کی ریڈ لائن ہے, تو وہ ریڈ لائن تو اگر اس کو ہاتھ لگایا تو وہ ریڈ لائن ہے ہماری, تو وہ ریڈ لائن تو کراس ہو چکی, کئی سال ہو گئے, اس میں آپ نے کئی اٹیمپٹس کی, تو عمران خان کو تو آپ نہیں چھڑوا سکے. وہ کیوں؟ پھر وہ ریڈ لائن تو بیچ میں گزر گئی نا, وہ ریڈ لائن کراس ہو گئی. آپ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکے, آپ لوگ متحد ہی نہیں ہیں. رانا صاحب بالکل پارٹی کے اندر مسائل ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, ایک ہی نیشنل جماعت ہے جو آپ کو چاروں صوبوں میں ملے گی. اور جب اس قسم کے حالات آتے ہیں اور عمران خان صاحب بھی جیل میں ہیں, جب گھر کا سربراہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ سے روپوش ہو جائے یا کہیں چلا جائے تو گھر میں بھی مسائل ہو جاتے ہیں. لیکن خان صاحب جب نکلیں گے تو تمام تر چیزیں ان آرڈر ہو جائیں گی. دیکھیں ہم نے ابھی بھی میسج بھجوایا تھا, ہم نے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام آباد آئے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم لانگ مارچ کریں یا کوئی اور بھی لائے عمل آپ دیتے ہیں, تو افریدی صاحب اور خیبر پختونخوا بالکل تیار ہے. وہاں سے ہمیں یہ میسج ملا رانا صاحب کہ آپ اچکزئی صاحب کے ساتھ بیٹھے, آپ نے کوئی بھی سٹیپ نہیں لینا, جو بھی آپ سٹیپ لیں گے وہ آپ نے کنسلٹیشن کرنی ہے اچکزئی صاحب کے پاس.
ہم نے اسی پس منظر میں ان سے ملاقات کی افریدی صاحب نے, اور پھر اچکزئی صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ میں لوں گا تحریک کے حوالے سے, اور ہم اپنے قائد کی جو آرڈر ہے, جو ڈسپلن ہے, اس کے پابند ہیں. عمران خان صاحب کا حکم ہے, اچکزئی صاحب جو بھی فیصلہ لیں گے ہم ان کے پیچھے بالکل کھڑے ہوں گے. تو ابھی اچکزئی صاحب کا کیا فیصلہ ہے؟ مذاکرات میں بیٹھنا نہیں ہے, اچکزئی صاحب کا فیصلہ ہی ہے, بات چیت کرنی نہیں ہے پرائم منسٹر سے. آپ ایک دیکھیں نا, میری گزارش سنیں نا ایک شفیع جان صاحب, آپ دیکھیں ایک سانس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ جناب میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لینا چاہیے تھا اور میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. یہ آپ کی ذاتی رائے تھی, ٹھیک ہے, لیکن پارٹی کی رائے ڈیفرنٹ تھی. اب میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں, جیسے کہ آپ بار بار ذکر کر رہے ہیں, اور پچھلے 3 دفعہ جو آپ نے کوشش کی بیٹھ کے ان سے مذاکرات کرنے کی, اس میں بھی کوئی آپ کے مطابق کوئی آؤٹ کم نہیں نکلا, بیکاز دے ور لائک ان کے پاس اختیار نہیں تھی حکومت کے پاس. سو ابھی بھی اگر آپ اختیارات نہیں ہیں اور بار بار یہ آفر کر رہے ہیں, تو اٹس لائک از اٹ لائک میئر اسٹیٹمنٹس جو آ رہی ہیں اور کوئی سیریس ایفرٹ نہیں ہے, یا واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ ہمیں ذرا کلیئرٹی دینا. آپ کی طرف کلیئرٹی نہیں ہے یا وہ صرف سٹیٹمنٹس دے رہی ہے حکومت؟ دیکھیں اس وقت تو گورنمنٹ صرف سٹیٹمنٹ ہی دے رہی ہے, کوئی عملی اقدام تو نہیں, اور آپ کی طرف کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں ہم بڑے کلیئر ہیں, اگر ان نکات پہ یہ بات چیت کریں گے تو ہم بات چیت سے انکاری نہیں ہے. اگر تحریک کا اعلان کیا جاتا ہے, ہماری تیاریاں بالکل کمپلیٹ ہے. آپ میس موبلائزیشن خیبر پختونخوا میں دیکھ رہے ہیں, افریدی صاحب جس طریقے سے چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں. مردان کا جلسہ آپ دیکھ لیں کہ جگہ جو تھی وہ کم پڑ گئی. پھر مانسہرہ میں ہمارا آخری پاور شو تھا جو کہ جیم پیک تھا. روزانہ اسٹریٹ موومنٹ تقریباً خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے. تو ہم تو خیبر پختونخوا کی حد تک بالکل تیار ہے. اچکزئی صاحب جو بھی لائے عمل دیں گے, افریدی صاحب لاکھوں لوگوں کو لیڈ کرتے ہوئے ہی جو بھی لائے عمل دیا جائے گا اس ٹارگٹ پہ وہ پہنچیں گے. اب فیصلہ اچکزئی صاحب نے لینا ہے, کیونکہ اختیار عمران خان صاحب نے ان کو دیا ہے, اور ہم اپنے لیڈر کے جو حکم ہے اس کے تابع ہیں. اب اچکزئی صاحب اگر بات چیت کی طرف چلتے ہیں تو بات چیت کے لیے ہم نے فنڈامنٹل پوائنٹس ان کو بتا دیے ہیں. اگر وہ تحریک کا اعلان کرتے ہیں تو بھی ہم تیار ہیں. تو اب بات اچکزئی صاحب کے پاس ہے, وہ جو بھی موو کریں گے. لیکن دیکھیں حکومتی جو بار بار تو یہ کہہ رہے ہیں مذاکرات کا, آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا کہ شہباز شریف بھی ملنا چاہ رہے تھے اچکزئی صاحب سے, پھر نیوٹرل جگہ کی بات ہو رہی تھی. لیکن یہ صرف اعلانات کرتے ہیں, عملی اقدام یہ کوئی نہیں اٹھاتے, کیونکہ ان کو بھی یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس اختیار میں کچھ نہیں ہے. اگر ہم ٹیبل پہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے بھی تو ہم ان کو یہی کہیں گے کہ ہم ان سے کنسلٹ کر کے آپ کو بتائیں گے. تو یہ صرف اعلانات تک ہی محدود ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ بارہا اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ تحریک انصاف ان کا دفتر استعمال کرے بات چیت کے لیے, مذاکرات کے لیے. لیکن جب لیڈر آف اپوزیشن کی بات آئی اور ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کیے تو 5 مہینے لیڈر آف اپوزیشن کا جو نوٹیفیکیشن تھا وہ نہیں ہو رہا تھا. تو جب اسٹریٹ موومنٹ چلائی گئی, افریدی صاحب نے جب اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کیا, اس کے پریشر میں آ کے انہوں نے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن کر دیا. جب قومی اسمبلی کا اسپیکر اتنا بے اختیار ہو, جب وزیر اعظم اتنا بے اختیار ہو, تو ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر پھر بھی یہ چاہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف ٹیبل پہ نہیں بیٹھتی, ہم بالکل بیٹھنے کو تیار ہے, لیکن فنڈامنٹل پوائنٹس یہ ہیں. اگر آپ جو ایکسپیکٹڈ, میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر شفیع جان صاحب. میں ایک ڈیفرنٹ سوال یہ ہے کہ دیکھیں گنڈا پور کو ہٹایا گیا, گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, علی بین گنڈا پور کے ساتھ, وہ سب کو پتہ ہے, اس پہ ٹائم ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کو ہٹایا گیا, ان کی جگہ سہیل آفریدی صاحب کو لے کے آئے. سہیل آفریدی صاحب کا کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ان سے تھیں وہ پوری نہیں ہوئی. سو وہ ایکسپیکٹیشن جو تھی وہ پوری نہیں ہوئی, تو ابھی کیا ان کے لیے کیا, ان کو کیا مطلب از ہی ان لائک ان کی حکومت جو ہے یا کے پی کی حکومت جو ہے از اٹ ان ڈالڈرمس؟ اور جیسے یہاں پہ گورنر جو ہے کے پی کا میرے شو میں آ کے کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو جا کے منتیں کر رہے ہیں نون لیگ والوں کی اسلام آباد میں. سو واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن؟ آر یو ٹرائنگ ٹو پیچ اپ ود نون لیگ والاز یا کیا ہو کیا رہا ہے؟ یہ 3 لوگ ہیں جو ملاقاتیں آگے پیچھے لوگوں سے کی ہیں. میں چیلنج اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے, کل اپنے پروگرام ادھر بلا لیں, میں ٹائم بھی بتاؤں گا, وقت بھی بتاؤں گا, گھر کا نمبر بھی بتاؤں گا, اور سیکٹری بتاؤں گا, یہ ملاقاتیں ہوئی کہ میں مہربانی کریں ان لوگوں کے ساتھ جو خاص کر پی ایم ایل والوں کے ساتھ جن کے ساتھ میٹنگ کی ہے. سویلین نال ملاقات ہے کتنے, وہ بھی ان کے پاؤں پڑے گرم بال ہو گئے تو میں مہربانی کرو سپورٹ کرو. نہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ریاست بھی اس وقت نون لیگ سے جو ہے وہ انہوں نے تقریباً اس حکومت سے
وہ اس بارے میں پریشان ہے کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، کہ جو موجودہ حالات ہے، کیونکہ ان کو تو لایا اس لیے گیا تھا، یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تجربے کار ٹیم ہے، ہم اکانومی جو ہے اس کو ریوائیو کریں گے، ہم پاکستان کو ترقی کے منازل طے کرائیں گے. لیکن آپ 9 اپریل سے لے کے آج تک تمام تر چیزوں کو سامنے رکھ لے، کسی ایک سیکٹر میں پاکستان نے ترقی نہیں کی. وہ ترقی کو چھوڑے نا، یہ جو بات جو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے گورنر بیٹھ کے، جی اب میں آ رہا ہوں اس پہ بتائیں نا. جی اسی پہ دیکھیں آپ نے سی ایم افریدی صاحب کا ذکر کیا، ان کی لانے کی بات کی. بالکل افریدی صاحب جو ہیں اس کو کمپلیٹلی اعتماد حاصل ہے عمران خان صاحب کا. یہ کچھ دنوں سے کچھ باتیں ہو رہی ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ اوپننگ بیٹسمین ہیں عمران خان صاحب کے. دیکھیں میں نے شروع میں اس بات کا ذکر کیا کہ ہم کمپلیٹلی تیار ہیں. اب خان صاحب نے یہ اختیار چغزئی صاحب کو دے دیا، وہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس کے تابع ہیں. اب جہاں تک گورنر صاحب کی آپ نے بات کی تھی کہ ہم کسی بیک ڈور رابطے کی طرف نہیں دیکھ رہے، اور گورنمنٹ سے کے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ سے کوئی پیچ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے لوگ جو ہیں شفیع جان صاحب، آپ کے لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں جیسے گورنر کہہ رہا ہے، کیا گورنر کے پی غلط کہہ رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے؟ میں وہ گزارش کر رہا ہوں، وہ سوال پوچھ رہا ہوں. نہیں، میں اس بات کی میں تردید کرتا ہوں. ایسی کوئی بھی چیز آن کارڈز نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی کوئی چیز کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں بات بڑی واضح ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ پوری پاکستان عوام ڈٹی ہوئی ہے، اور عوام ہی طاقت کا سر چشمہ ہے. ہم عوام کے بازو سے ہم نے خیبر پختونخوا کی حکومت قائم کی. ڈے 1 سے اس حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہیں، کبھی گورنر راج کا کہا جاتا ہے، کبھی نااہلی کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ ہماری حکومت قائم ہے، کیونکہ ہماری پیچھے جو ہے وہ عوام کڑی ہے. تو ہم عوام کے ذریعے ہی عمران خان صاحب کو رہائی بھی دلوائیں گے، عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار پہ بھی براجمان کریں گے، کیونکہ جو جمہوریت میں جو ہے وہ عوام ہی طاقت ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں تو اس وقت جمہوریت تو نہیں ہے، تو بنانا ریپبلک بن چکا ہے. یہاں پہ تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہے، اور اسی کے خلاف عمران خان صاحب جو ہے وہ قید کاٹ رہے ہیں. وہ اندر اس نظام کے خلاف ڈٹی ہوئی، اور باہر پاکستانی قوم ان کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے. عمران خان تو چلے قید کاٹ رہا ہے نا، لیکن یہاں پہ تو یہ بھی بڑی بات سریعام ہے، اور ہر لب پہ یہ بات ہے کہ جناب کئی پی ٹی آئی، آپ سے مراد میری یہ نہیں کہ آپ کی ذات کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے، بڑے عام بات ہے یہ، کہ جناب پی ٹی آئی والے چاہتے ہی نہیں ہے کہ عمران خان باہر آئے، کیونکہ اگر عمران خان باہر آئے گا تو آپ لوگوں کی تو ساری جو یہاں پہ لگی ہوئی ہے گڈی چڑھی ہوئی ہے، جو وہ بالکل زیرو ہو جائے گی، وہ تو کٹ جائے گی گڈی آپ لوگوں، کئی لوگوں کو. دیکھیں ہم تو اگر آپ ہم سے پوچھیں، جتنے 1000 دن عمران خان صاحب نے قید کاٹ لی ہے، اگر یہ ہمارے پہ ہوتا تو ہم تو ایک دن ان کو جیل نہ کاٹنے دیتے. ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب باہر نکلے، تحریک انصاف ان آرڈر ہو، پارٹی کو دوبارہ نئے سرے سے ان آرڈر کیا جائے. یہ ایک احمقانہ سوچ ہے. اگر کوئی یہ بات کر بھی رہا ہے، ہم بالکل رہائی کی تحریک کے لیے بھی بالکل ایکٹیو ہیں. ہماری تیاری، آپ نے کئی رہائی کی تحریکیں چلائیں شفیع جان صاحب، ابھی تک تو کسی میں کوئی ریپلز کریٹ نہیں ہوئے. دیکھیں اسٹرگل جو ہے اس نظام کے خلاف ہے. جتنی بڑی آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے اتنی زیادہ مشکلات آتی ہیں. ہم نے کئی دفعہ اسلام آباد آئے، ہم نے کئی دفعہ وہاں پہ فائنل کال کی بھی کال دی، ہم نے لاہور میں جلسے کی بھی ٹرائی کی، سنجانی کے مقام پہ بھی ہم نے جلسہ کیا. یہ مسلسل ایک پروسیس ہے. ہماری تیاریاں بالکل پوری ہیں. جو بھی لائے عمل ہمیں دیا جائے گا. اس بار جو ہے ہم رہائی کے بغیر واپس نہیں آئیں گے. اچھا چلیں، لیٹس سی جی. شفیع جان صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ کا. جاتے جاتے ایک مرتبہ بات کرنا چاہوں گا، اور میں بات کرنا چاہوں گا ترکی کے دورے کے بارے میں. ترکی کا دورہ جو کیا جناب پرائم منسٹر صاحب نے جو ترکی کا دورہ کیا، اور ہمارے اینڈ سے یعنی کہ پاکستان کے اینڈ سے وہاں پہ جو لوگ گئے وہ تھے، جو ایکسپرٹیز تھی ہمارے اینڈ پہ، وہ لوگ تھے انرجی سے ریلیٹڈ، مائنز اینڈ منرل سے ریلیٹڈ تھے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھے، اور جناب ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ تھے. اور وہاں پہ ترکی کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ہمارے اینڈ پہ لوگوں کی، وہ ہوئی ہیں جناب بزنس کمیونٹی کے جو چیئرمین تھے، ان کے چیئرمینس تھے ان کے ساتھ، سی ای اوز تھے ان کے ساتھ، اور ان کو جناب کہا گیا ہے، ان کو جناب ایک بتایا گیا ہے کہ ایک بڑی پوٹینشل یہاں پہ موجود ہے پاکستان کے اندر، اور وہ یہاں پہ آ کے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ اردگان کو بھی یہ کنوے کیا گیا ہے کہ جناب جو ایگزسٹنگ کمپنیز ہیں جو یہاں پہ موجود ہیں پاکستان کے اندر، وہ جو ترکی کی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہی ہیں، ان کو اگر کوئی بھی کسی قسم کے پرابلمز ہیں
وہ جناب ان کو ایڈریس فوری طور پہ کیا جائے گا. جو ایک کنسرن جو آتا رہا ہے اور آ رہا ہے شاید اس کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی کہ جو پروفٹ ہے جو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو نکالنے کی باری آتی ہے تو اس میں انہیں کوئی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو بھی ایڈریس کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا مزید بتانا چاہوں گا کہ ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا پاکستان کی طرف سے اور وہ یہ تھا کہ جناب $5 بلین کی ٹریڈ جو ہے وہ کی جائے گی ترکی اور پاکستان کے درمیان. وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا باقی ہے, وہ ٹارگٹ بھی اچیو کیا جائے گا, اس پہ بھی کوششیں جاری ہیں. جیسے کہ میں نے بتایا کہ جو وہاں پہ بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو ملٹی بلین ڈالر کمپنیز ہیں ان کو جناب ان کے سی ای اوز اور چیئرمینس کی ان کی ملاقات ہوئی ہے. جہاں تک کولیبریشن ہے ڈیفنس انڈسٹری کی پاکستان اور ترکی کی, دیٹ ہیز کراسڈ $1 بلین in the last 2 years, which is a big time achievement جی. میں یہ ساری چیزیں اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جناب کہ ترکی ایک ہمارا بڑا اچھا دوست ملک ہے اور وہاں سے ہم مزید ٹریڈ مزید اپرچونٹیز دیکھ سکتے ہیں, ٹیپ کر سکتے ہیں. اور پچھلے سال کو تقریباً $5 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے بٹوین ٹرکی اینڈ اسرائیل, اور اسی طرح $5 بلین سے زیادہ کی ٹریڈ ہوئی ہے ترکی اور سعودی عربیہ کے درمیان جی. I'll have to wind up over here جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 8 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.